کیا کہ ولی کو ماننا شرک ہے، ولی سے محبت کرنا یہ درست نہیں ہے، ولی کا مزار مٹی کا ڈھیر ہے، یہ سب چیزیں پھیلائی گئی۔ لیکن اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا واقعی قرآن میں یہ چیز موجود ہے کہ ولی کو ماننا شرک ہے؟ کیا قرآن میں واقعی یہ موجود ہے کہ ولی کا مزار مٹی کا ڈھیر ہے؟ کیا واقعی یہ بات قرآن میں موجود ہے کہ ولی کو نہیں ماننا چاہیے؟ ایک بات یاد رکھیے، اگر ایسی بات قرآن میں ہوتی تو اللہ کی عزت کی قسم سب سے پہلے ولیوں کی قبروں کو ہم توڑنے والے ہوتے، ہم جو ہے وہ ان کو ختم کرنے والے، اس لیے کہ ہم قرآن کو ماننے والے لوگ ہیں۔ لیکن آپ کو میں قرآن اب بتاؤں آپ کے سامنے، اب قرآن سننا ذرا غور سے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اے ایمان والو اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اب ذرا آپ توجہ کرنا، گجرات کے لوگ بہت اچھا سنتے ہیں اور گجرات کے لوگ بہت اچھا سننے کا ذوق رکھتے ہیں، اگرچہ زبان ان کی گجراتی ہے مگر دل ان کے مدنی ہے، مدنی دل ہے، اس لیے انہیں بہت اچھا سننے کا ذوق ہے۔ یہ ہماری قوم ہے الحمدللہ۔ اب ذرا آپ توجہ فرمائیں، یقیناً آپ جو محبت کرتے ہیں، پورا ہندوستان محبت کی زمین ہے، ہندوستان کی زمین ایسی محبت کی زمین ہے کہ اقبال نے حدیث کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا تھا کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ آپ سمجھیں، اللہ تک پہنچنے کے لیے قرآن کہہ رہا ہے۔ اگر قرآن تمہارے گھر میں موجود ہے، آپ کو میری بات نہیں سمجھ میں آتی، میں پوری رات یہاں رکنے کے لیے تیار ہوں۔ ہم لڑائی جھگڑے والے لوگ نہیں ہیں، لیکن آپ کا عقیدہ بچانا یہ ہم پہ فرض ہے، کیونکہ ہم کچھ عربی جانتے ہیں۔ یعنی میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، آپ کے علم کے لیے کہ ہم نے بزرگوں کی صحبت میں رہ کر پڑھا ہے، اس لیے آپ کو جو پڑھا ہے وہ بتانا ضروری ہے، کیونکہ آپ کو نہیں آتا۔ اگر آپ نہیں جانتے تو آپ جو ہے ہم سے بات کر سکتے ہیں، ہماری بات پہ اعتراض ہے، ایسا نہیں کہ ہم جو کہہ جائیں آپ سب صحیح مان لیں۔ آپ کو غلط لگتا ہے آپ بیٹھ کے ہم سے بات کریں، لیکن یاد رکھنا قبر میں نہ عبدالحبیب صاحب آئیں گے، نہ باپو آئیں گے، نہ میں آؤں گا، نہ حضرت صاحب آئیں گے، نہ کوئی اور صاحب آئے گا۔ قبر میں ایک ہی ذات نے آنا ہے، وہ آمینہ کے لال محمد الرسول اللہ نے۔ اس لیے ان سے وفا کر لو تاکہ یہاں بھی بیڑا پار وہاں بھی بیڑا پار۔ توجہ کیجیے، آپ دھیان سے سن رہے ہیں۔ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، قرآن میں ہے، اس کا کسی کو انکار نہیں، تو اب اس سے پتا چلا کہ اللہ تک پہنچیں گے بعد میں، پہلے کوئی وسیلہ تو چاہیے نا۔ بھئی اللہ جیسے مثال سمجھانے کے لیے، اگر آپ کو چھت پہ چڑھنا ہے تو ڈائریکٹ آپ چھت پہ تو نہیں چڑھیں گے، کوئی وسیلہ چاہیے نا آپ کو چھت پہ چڑھنے کے لیے۔ تو بولو چھت سے پہلے کس کی ضرورت پڑے گی؟ وسیلے کی، زینے کی۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ تک پہنچنے، یعنی ابھی تم پہنچے نہیں تو پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو، وسیلہ تلاش کرو۔ اب بس اس بات کو سب مانتے ہیں، تو اب اس کا مطلب یہ جس کو وسیلہ ملے گا اس کو اللہ ملے گا۔ سبحان اللہ۔ جس کو وسیلہ ملے گا اس کو اللہ ملے گا۔ اللہ کو پانا ہے تو وسیلہ چاہیے۔ اسی لیے دیکھو پوری دنیا میں 73 فرقے ہو گئے مگر کسی کو اللہ نہیں ملا۔ اللہ ملا تو صرف ایک جماعت کے لوگوں کو ملا، جن کو وسیلہ ملا انہی کو اللہ ملا۔ دیکھ لیں، جن کو وسیلہ ملا انہیں، اسی لیے جس عبد القادر جیلانی کو اللہ ملا ہے اس کو پہلے ابو سعید مخرمی جیسا وسیلہ ملا ہے، اس کے بعد اللہ ملا ہے۔ نعرہ تکبیر۔ جس نظام الدین اولیاء کو اللہ ملا ہے پہلے فرید الدین جیسا وسیلہ ملا ہے، اس کے بعد اللہ ملا ہے۔ جس معین الدین کو اللہ ملا ہے، عثمان ہارونی جیسا وسیلہ ملا ہے، اس کے بعد اللہ ملا ہے۔ کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے مجھے پانا ہے تو وسیلہ تلاش کر۔ اللہ نے تو کہہ دیا کہ اب یہاں آ کر مسلمانوں کے دو، یعنی مسلمان بلکہ کلمہ پڑھنے والوں کے دو گروپ ہو گئے۔ توجہ ہے نا آپ کی میری طرف؟ میں بات سمجھا پا رہا ہوں آپ کو؟ ہاں، میرے نوجوان بہت عظیم ہیں، یہ تو اشاروں کی زبان بھی سمجھتے ہیں۔
اللہ نے آپ کو اللہ آپ کو سلامت رکھے. توجہ آپ کی ہے. سبحان اللہ. کیا عرض کر رہا تھا؟ غور فرمائیے گا. اب یہاں کلمہ پڑھنے والوں کے دو گروپ ہو گئے. ایک 72 فرقوں میں سے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تو ہے، مانتے ہیں، اس پہ انکار، وسیلے کا انکار کسی کو نہیں ہے. سب کلمہ پڑھنے والے کہہ رہے ہیں کہ وسیلہ تو چاہیے اللہ تک، لیکن وسیلہ کون؟ وسیلے کے سب قائل ہیں، لیکن وسیلہ کس کو بنانا اس میں اختلاف ہے. تو جتنے اہل سنت کے علاوہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمل کو وسیلہ بناؤ. وہ کیا کہتے ہیں؟ کس کو وسیلہ بناؤ؟ عمل کو. یعنی نماز کو وسیلہ بناؤ اللہ تک پہنچنے کا، روزے کو وسیلہ بناؤ اللہ تک پہنچنے کا، حج کو وسیلہ بناؤ اللہ تک پہنچنے کا، زکوٰۃ کو وسیلہ، یعنی عمل کو وسیلہ بناؤ اللہ تک پہنچنے کا. اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ عمل بھی وسیلہ ہیں، لیکن عمل سے بڑا وسیلہ اللہ والے لوگ ہیں. بات سمجھ میں آئی یہاں تک؟ کیونکہ خانقاہ میں کچھ مشکل بات سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی ہمارے عقیدے کی اصلاح ہو. سمجھ میں آتی ہے؟ اہل سنت یہ نہیں کہتے کہ عمل وسیلہ نہیں ہے، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ عمل بھی وسیلہ ہے، مگر اس سے بڑا وسیلہ کون ہے؟ اللہ کے مقبول بندے لوگ ہیں. اب اس کو آسان زبان میں سمجھنا. ہمارا وسیلہ نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ، لیکن ایک طبقہ کہتا ہے کہ صرف عمل وسیلہ ہے اور اللہ والے وسیلہ نہیں ہے. کچھ اہل بدعت کہتے ہیں، اور اہل سنت کیا کہتے ہیں؟ اللہ والے بھی وسیلہ اور نیک اعمال بھی وسیلہ. تو اب دونوں میں کس کی بات مضبوط ہے؟ دونوں میں کس کی بات مضبوط ہے؟ ذرا غور کیجئے. ہماری جماعت کے بہت بڑے عالم حضور مجاہد ملت علامہ عبدالحبیب علیہ رحمت و رضوان ہاشمی جب گئے جو ہے وہ حرمین طیبین، تو وہاں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی. ان صاحب سے کہا کہ بھئی آپ لوگ ہمیں مشرک کہتے ہیں، تو کیوں کہتے ہیں؟ تو ان صاحب نے کہا کہ آپ مشرک اس لیے ہو کہ آپ رسول اللہ کو وسیلہ مانتے ہو، آپ اللہ والوں کو وسیلہ مانتے ہو. تو کہا تم وسیلہ نہیں مانتے؟ کہا ہم عمل کو وسیلہ مانتے ہیں، ہم نبی اور ولی کو وسیلہ نہیں مانتے. یہ بات انہوں نے کہی. تو مولانا حبیب الرحمان جو حضور مجاہد ملت تھے، انہوں نے کہا مولانا ایک بات بتاؤ. اب دھیان دینا ذرا کس کی بات مضبوط ہے. مولانا ایک بات بتاؤ، ہماری تمہاری بات ہو رہی ہے عصر کے بعد. عصر تم نے بھی پڑھ لی، عصر ہم نے بھی پڑھ لی، اور آپ نے بھی عشاء پڑھی ہوگی، ہم نے بھی پڑھ لی. لیکن انہوں نے کہا مولانا یہ بات بتاؤ، عصر تم نے بھی پڑھی، عصر ہم نے بھی پڑھی، تو کیا تمہاری عصر قبول ہوئی یا میری عصر قبول ہوئی؟ دونوں میں کس کی عصر قبول ہوئی؟ تو وہ مولانا تو تھے، بڑے مولانا تھے، اس لیے اس نے بات تو کہی. مولانا نے کہا نہیں مولانا، کسی کی گارنٹی نہیں ہے. وقت کا مفتی اعظم ہو، وقت کا محدث اعظم ہو، وقت کا ولی ہو، وقت کا قطب ہو، وقت کا ابدال ہو، امید کی جا سکتی ہے کہ قبول ہوئی. لیکن اگر وہ رد کرنے پر آئے تو وہ ولی کی بھی رد کر سکتا ہے، وہ قطب کی بھی رد کر سکتا ہے، وہ ابدال کی بھی رد کر سکتا ہے. ارے جب آدم کی دعا کو 200 سال تک روک سکتا ہے تو تیری میری نماز کی حیثیت کیا ہے؟ غور فرمائے نا. حضرت آدم کی دعا کو غور کرے 200 سال تک روک سکتا ہے. وہ اللہ اللہ ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ بے نیاز ہے. لا رد لہو ولا مد لہو ولا مثل لہو ولا مثال لہو ولا جواب. اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، سب اس کے ضرورت مند ہے، سب اس کے حاجت مند ہے، سب اس کے باغی ہو جائیں، اس کی حکومت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، سب اس کے وفادار ہو جائیں، اس کی عظمت کو کوئی بڑھا نہیں سکتا. اللہ اللہ ہے، انہو وہ وہی ہے. جہاں شان بے نیازی پر آتے، توجہ، جہاں شان بے نیازی پر آتے ہیں وہاں اپنے خلیفہ کی دعا بھی 200 سال تک روک دیتے. اپنا خلیفہ
پیر صاحب کا والا نہیں بھائی، اپنا اللہ کا انی جاعل فی الارض خلیفہ، جسے جنت میں بنایا، جسے فرشتوں کو سجدہ کروایا، جسے وعلم آدم الاسماء کلہا کا علمی صنعت کا تمغہ عطا فرمایا، جسے کہتے ہیں اپنی صورت پر پیدا فرمایا، اپنی روح پھونکی، اپنی طرف کی روح پھونکی، اور 4 قسمیں اٹھا کر کے جس کی شان کا اعلان کیا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو خوبصورت بنایا، حسن دیا سب سے زیادہ، علم دیا فرشتوں سے زیادہ، اللہ اکبر، خلافت کا تاج رکھا، جنت میں پیدا کیا، جنت میں ان کی فرمائش پر بیوی کو ان کی پیدا کیا، اور اس کے بعد جب شان بے نیازی پر آ گئے تو 200 سال تک کے اپنے خلیفہ کا ہی جواب نہیں دیا جاتا، تو کہاں مولانا جب وہ نبی کی دعا کو شان بے نیازی کے ساتھ 200 سال تک جواب نہ دے آدم جیسے نبی کی دعا کو، تو پھر آپ کی میری اثر کی حیثیت کیا ہے؟ توجہ کرنا، میری آپ کی اثر کی حیثیت کیا ہے؟ تو کہا کہ آپ تو صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کی اثر قبول ہے؟ بولے امید ہے، رد بھی کا بھی خوف ہے، اس کا مطلب جس میں خوف اور رجا ہو اس کو ڈاؤٹ فل کہتے، شک ہے، شک ہے نا، ڈاؤٹ آ گیا نا، ڈاؤٹ فل ہے کہ نہیں ہے؟ جس میں شک آ گیا تو کہا مولانا کتنا ہی بڑا ہو، مفتی کتنا ہی بڑا ہو، ولی کتب کتنا ہی بڑا ہو، اس کی دعا عبادت روکی جا سکتی ہے، رد کی جا سکتی ہے، اللہ اللہ ہے، اللہ پر کسی کی عبادت کرنا قبول کرنا فرض نہیں ہے، کسی کی بھی عبادت قبول کرنا فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، اس پر کوئی وہ قبول کرے تو کرم ہے، قبول کرے تو کرم، اور رد کر دے تو انصاف ہے، رد کر دے تو انصاف۔ اگر قبول کرنے پر آتے ہیں تو کوئی کہنے والا کہتا ہے تو کدھر ہے، میں تجھے ڈھونڈ رہا ہوں، کبھی مل تو جا، تو بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، تو کبھی یہ بھی قبول کر لیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی کہے ثنا سبحانک اللہم و بحمدک تو کہا چلو ہٹو یہاں سے، رد کر دیا جاتا ہے۔ بلکہ ہزاروں سال کی عبادت کرنے والے کو کہا جاتا ہے انکا رجیم، تو مردود ہے، یہاں سے باہر نکل جا۔ کتے کو پانی پلانے والے کو ولی بنا دیا جاتا ہے، اور ہزاروں سال تک عبادت کرنے والے کے گلے میں لعنت کا توق ڈال کر اس کو شیطان بنا کر جنت سے باہر کر دیا جاتا ہے۔ مرضی کی بات ہے، مرضی کی بات ہے، مرضی کی بات ہے، کسی کا کتے کو پانی پلانا قبول کر کے اپنا بنا لیا، اور کسی کو ہزاروں سال کی عبادت پر بھی بھگا دیا، کسی کے سونے کو بھی، توجہ یہ تو کتے کو پانی پلانا تھا، کسی کی نیند بھی ولی بنا گئی، اور کسی کا جاگنا بھی اس کو مومن بنا نہ سکا۔ نیند کس کی ولی بنائی؟ میرا چیلنج ہے پوری دنیا علم کو، اصحاب کہف کا کارنامہ بتاؤ کیا کارنامہ ہے؟ اصحاب کہف تو صرف غار میں سوئے تھے، سوئے، ایمان بچانے کے لیے گھر سے نکلے، اور 309 سال تک کے سو گئے، تو سوتے سوتے ان کو یہ مقام مل گیا، پتہ چلا جسے اپنا بنانا چاہتے ہیں ایمان کی فکر میں سونے پر بھی ولی بنا دیتے ہیں، اور جسے اپنا بنانا نہیں چاہتے ہزاروں سال جاگ لے پھر بھی اس کو مومن ہونے کا تمغہ نہیں دیتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خلیفہ شیخ الاسلام۔ میرے نام کا نعرہ نہیں، نعرہ تکبیر، رسالت، نعرہ حیدر، بزرگوں کے نام۔ توجہ فرمائے، اس بزرگ نے حضور مجاہد ملت جس کو کہتے ہیں، کہ مولانا جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ میری اور تمہاری نماز ڈاؤٹ فل ہے، صحیح ہے نا، تو اب مجھے یہ جواب دو، جب نماز ہماری دونوں کی ڈاؤٹ فل ہے، میں سنی میری ڈاؤٹ فل، تم غیر سنی تمہاری بھی ڈاؤٹ فل، دونوں اس پہ متفق ہیں، میں بھی کہتا ہوں کہ میری قبول بھی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن ایک جواب دو، بولو رسول اللہ قبول ہے کہ رد ہے؟ مجاہد ملت پوچھ رہے ہیں
مجاہد ملت پوچھ رہے اس عالم سے جو اپنی اور ان کی نماز کو ڈاؤٹ فل کہہ چکا، کہا بتاؤ نبی قبول ہے کہ رد ہے یا ڈاؤٹ فل ہے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم میں کچھ بھی ہوں، لیکن میرا عقیدہ یہ ہے کہ نبی یقیناً قبول ہے، نبی اللہ کے محبوب ہیں، اگر وہ محبوب نہیں تو محبوب کون؟ تو کہا بتاؤ ابو بکر قبول ہے کہ رد ہے؟ کہا بالکل قبول ہے۔ کہا عمر قبول ہے کہ رد ہے؟ کہا بالکل قبول ہے۔ کہا عثمان رد ہے کہ قبول ہے؟ کہا بالکل اللہ کے محبوب ہے۔ کہا حیدر کرار قبول ہے کہ رد ہے؟ کہا بالکل قبول اللہ کے محبوب ہے۔ کہا بولو سیدہ فاطمہ قبول ہے کہ رد ہے؟ کہا بالکل قبول ہے۔ کہا حسن مجتبی قبول ہے کہ رد ہے؟ کہا بالکل قبول ہے۔ کہا حسین اعظم قبول ہے کہ رد ہے؟ کہا بالکل قبول ہے۔ تو ہنس کے مجاہد ملت نے کہا تمہارے وسیلے میں اور ہمارے وسیلے میں یہی فرق ہے کہ تمہیں اپنے وسیلے پہ یقین نہیں ہے، اور ہمارا وسیلہ تو اتنا یقین والا ہے کہ اس کی قبولیت پر ہمارا دشمن بھی گواہی دے رہا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس گیبن شاہ سرکار۔ واہ واہ، مسلمانوں آپ سمجھ میں آیا کہ لوگوں نے اس کو وسیلہ بنایا جو ڈاؤٹ فل ہے، اور سنیوں نے اس کو وسیلہ بنایا جس کی قبولیت میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں۔ اب ڈاؤٹ فل والے کو اللہ ملے گا یا یقین والے کو اللہ ملے؟ بات سمجھ میں آتی ہے؟ تو اب آپ پر ہے، جس استنجا کا ٹھکانہ نہیں، اس بغیر استنجا پر پڑی ہوئی نماز کو وسیلہ بنا لو۔ چیک کرو نا ذرا۔ میں تو یہ کہ اچھا عالم اگر ہمارا آپ کا وضو چیک کر لے تو وہ ہمیں وضو میں پاس نہیں کرے گا۔ یقین سے کہہ رہا ہوں میں، آپ کی توہین، آپ مجھ سے اچھے مسلمان ہیں، لیکن چونکہ اللہ کے بڑی باریکی ہے، اللہ کے یہاں بہت ایک بزرگ تھے، کپڑا بننا جانتے تھے، مہارت تھی، کپڑا بنے، بہت تم تراک سے کپڑا لائے، تاجر کے پاس رکھا۔ تاجر بولا حضرت اس میں تو اتنے عیب ہے، رونے لگے۔ تاجر نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ بولا کہ میں کپڑا بننے میں مہارت رکھتا ہوں، توجہ، میں کپڑا بننے میں مہارت رکھتا ہوں، لیکن میں مہارت والا کام کر کے لایا تو بھی تجھ جیسا عقل مند اس میں عیب نکال گیا۔ عبادت کرنے میں تو مجھے کوئی مہارت ہی نہیں ہے، جب میں یہ عبادت اللہ کے یہاں لے جاؤں گا، مہارت والے کام کو چیک کرنے والا تو ہے اور بن مہارت والے کام کو چیک کرنے والا اللہ ہے۔ جب تو اتنے عیب نکال رہا ہے مہارت والے کام میں، تو جس میں مجھے کوئی مہارت ہی نہیں ہے، بتا اس میں اللہ کتنے عیب نکالے گا؟ ایسی عیب، توجہ، ایسی عیب دار نماز، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کوئی بھی عالم مجھ سے بات کر سکتا ہے، میری آپ کی نماز کہہ رہا ہوں، ایسی عیب دار نماز جس میں بکری کے چارے کا بھی تصور ہے، بیوی سے ملاقات کا بھی تصور ہے، بچے کو ٹیوشن پہنچانے کا بھی تصور ہے، گھر جانے کا بھی تصور ہے، مسجد اور حساب کتاب کا بھی تصور ہے، ابھی رستے میں آتے آتے دوستوں کی ہنسی مذاق میں کیا ہوا اس کا بھی تصور ہے، دوستوں میں کیا انبن ہوئی اس کا بھی تصور ہے۔ اتنی عیب دار نماز پہ اتنا گھمنڈ ہے۔ اب مجھے بتاؤ تو پہنچے گا اللہ تک یا ہم پہنچیں گے اللہ تک؟ کیونکہ جو تیرا وسیلہ ہے وہ تیرے نزدیک خود عیبدار ہے۔ عیبدار ہے کہ نہیں ہے؟ تیرا وسیلہ تیرے نزدیک عیبدار ہے، اور جو میرا وسیلہ ہے وہ اللہ کے نزدیک بھی کتنا بے عیب ہے کہ حسان بن ثابت نے کہا تھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ بتا تو بھی نبی کو بے عیب مانتا ہے کہ نہیں؟ تو بھی مانتا ہے کسی مسلک سے وابستہ ہو، بولے گا تو بھی بے عیب بولے گا۔ حسان کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ جیسا حسن والا میری آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ آنکھیں کیا دیکھتی؟ کسی ماں نے ایسا بیٹا جنم نہیں دیا، اور ہر عیب سے پاک اللہ نے آپ کو پیدا کیا۔ اور آخری مصرے پہ توجہ چاہتا ہوں، یا رسول اللہ، گویا کے جیسا آپ بننا چاہتے تھے، توجہ کرنا آپ اس میں، آپ جیسا بننا
میری بات سب کو سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ سر پہ سے تو نہیں جا رہی ہے نا؟ جملے پہ غور کریں. آپ جیسا بننا مل کے آپ بول دیں گے تو مجھے خوشی ہوگی. آپ جیسا بننا چاہتے تھے ویسے ہی اللہ نے آپ کو بنایا. سمجھ میں آئی بات؟ نہیں اس پر نہیں، اس پر آنا ہے. نبی ابھی بنائے نہیں گئے. کیا بات، کیا بات، توجہ ہے آپ کی؟ واہ واہ واہ. نبی ابھی بنائے نہیں گئے، اور نبی کو بنانے سے پہلے اللہ پوچھ رہا ہے کہ تمہیں بناؤں کیسے. کیا بات، کیا بات، وہی ایک چیز ہے، کیا بات. توجہ کریں. ابھی میں پیدا نہیں ہوا تو میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ تم پیدائش سے پہلے ایسے تھے کہ تم ذکر کے قابل نہیں تھے. اور قرآن کہتا ہے کیف تکفرون باللہ، کہ تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو. تم اللہ کا انکار، کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو. کون تم امواتا، کیونکہ تم مردہ تھے. یعنی پیدائش سے پہلے تم سب مردہ تھے. جو ناپاک قطرہ تھے کچھ تھے نہیں تھے، اس سے پہلے باپ کی پشت میں تھے کچھ تھے. تو ہم، اور ایک بات بتاؤں، ابا کی پشت میں کیا ہوا یاد ہے کیا آپ کو؟ اماں کے شکم میں کیا کیا ہوا یاد ہے کہ آپ کو؟ ہم کو نہ آپ کو یاد ہے نہ ہم کو یاد ہے. اگر کچھ یاد ہے تو تھوڑا ہماری معلومات میں بھی اضافہ کریں، کیونکہ ہم کچھ نہیں تھے، اللہ نے بنایا. تو ابا نے کبھی ہم سے بات کی پیدا ہونے سے پہلے؟ ابا کو تو پتا بھی نہیں تھا کہ کوئی امین بھی آنے والا ہے، کوئی یاسین بھی آنے والا، کوئی ذیشان بھی آئے ہیں. بھائی ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن ہم نہیں بنے تھے تو ہم سے ابا بھی بات نہیں کر سکتے تھے، اماں بھی بات نہیں کر سکتی، کیونکہ کچھ تھے ہی نہیں. لیکن یہ میرے نبی کی شان ہے جو ہمارا وسیلہ ہے کہ ان کے بننے سے پہلے اللہ ان سے پوچھ رہا ہے کہ میں تمہیں بناؤں کیسے، میں تمہیں بناؤں کیسے. اچھا، جو آدمی پیدائش سے جتنا قریب ہوتا ہے اتنا لاشعور ہوتا ہے. جیسے 2 سال کے تھے تو کچھ شعور آیا، 1 سال میں کم شعور تھا، 6 مہینے میں اور کم شعور تھا، 1 مہینے میں اور کم شعور تھا، جس دن پیدا ہوئے اور کم شعور تھا. ماں کے پیٹ میں تو کچھ بھی شعور نہیں تھا. تو جتنا پیٹ سے قریب ہوتے جائیں گے تو اتنا شعور کم ہوتا جائے گا. حیا کے پردے میں کہہ دوں، جب پیٹ میں ہی نہیں آئے تو کوئی شعور ہوگا. لیکن نبی کا شعور کتنا پختہ تھا کہ قدرت نے ان کو بنانے سے پہلے پوچھا. یہ مولوی نہیں کہہ رہا ہے، یہ حسان ابن ثابت کہہ رہے ہیں، اور یہ گجرات کی تقریر اور تقرار نہیں ہے، یہ مدینہ منورہ کے منبر پر کھڑے ہو کر حسان بن ثابت نبی کے سامنے کہہ رہے ہیں. اب نبی کی پیدائش سے پہلے توجہ، نبی سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کو کیسے بناؤں. چلے بھئی پوچھ لیا اللہ نے، اس کا کرم. لیکن نبی کو یہ کیسے پتا، توجہ، نبی کو یہ کیسے پتا کہ سب سے خوبصورت شکل کون سی ہے؟ کیونکہ اللہ نے ان کی مرضی سے انہیں بنایا نا. تو نبی، بھئی جس کو خبر نہیں، توجہ، جس کو خبر نہیں، نبی کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ملانے کے لیے صرف سمجھا، جس کو خبر نہیں وہ کیا جانے کہ چوہا اور بلی میں کیا فرق ہے، وہ کیا جانے کہ کتے اور بندر میں کیا فرق ہے. بات سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ جس کو جو بے خبر ہو وہ تو کچھ بھی کہہ دے گا. بھائی مثال کے طور پہ بچے سے پوچھو، بیٹا بولو کیا لوگے، بمبئی لوگے، کلکتہ لوگے کہ کھلونا لوگے؟ اس کو کیا خبر بیچارے کو ہے کہ ممبئی کلکتہ اور کھلونا کیا چیز ہوتی ہے، جس کو بولنا ہی صحیح سے نہیں آتا. نبی پیدا ہونے سے پہلے اللہ پوچھ رہا ہے کہ تمہیں بناؤں کیسے. اور نبی جب جواب دے رہے ہیں تو اتنا خوبصورت بننے کا جواب دے رہے ہیں کہ وہ حسن یوسف کے پاس بھی نہیں ہے. تو یوسف کو اپنی مرضی سے بنایا تو اتنا خوبصورت بنایا، لیکن محبوب کو ان کی مرضی سے بنایا گیا تو محبوب نے کچھ تو کہا ہوگا. اور جو پیدا ہونے سے پہلے اتنی عقل رکھتا ہو، جو پیدا، تو نبی نے کیا کہا ہوگا؟ تو صوفیہ کہتے کہ قدرت نے کہا. مولا میں کیا جواب دوں، تجھے کیا جواب دوں، تو بہتر جانتا ہے مجھے کیسے بنانا ہے، مجھے کیسے. کہا نہیں، پوچھتے ہیں بتاؤ، یہ صوفیہ کا مشرب ہے، پوچھتے ہیں بتاؤ کہ تمہیں کیسے بناؤں. تو پھر عرض کر دیا، اگر آپ کی مولا تیری مرضی یہی ہے کہ تم مجھ سے پوچھتا ہے کہ کیسے بناؤں، تو پھر مجھے بنایا کیوں جائے. بلکہ صوفیہ کہتے ہیں مولا اپنے جلووں کا آئینہ بنا لے، آئینہ بنا لے، آئینہ.
آئینہ بنا لے، آئینہ آئینہ بنا لے۔ حضور تاج الشریعہ کہتے ہیں آپ کی طلعت ہے رب کا آئینہ جس میں چمکے حق کا جلوہ آپ ہے۔ اب میں یہ نہیں کہوں گا گجرات والوں کو عرس میں کہ آئینے میں اور ذات میں کیا فرق ہوتا ہے۔ ارے جو ذات ہوتی ہے آئینے میں اس کا عکس نظر آتا ہے، قربان جائے اس ذات کی مثال کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے جلووں کا اگر کوئی عکس ہے تو اس کو محمد الرسول اللہ کہا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ اب بتائیں آپ نے اس کو وسیلہ بنایا جس کی کوئی گارنٹی نہیں اور وہ عیب دار ہے، اور ہم نے اس کو وسیلہ بنایا۔ ہم نے توجہ ایک بات اور سن لے غور سے، بہت بڑی بات۔ آپ کی نماز کو یاسین باپو وسیلہ نہیں بنائیں گے۔ بولے یار تجھ پہ ابھی میاں آپ کو ناراض ہو رہے تھے نا، نہیں ہو رہے تھے، بولے آپ کو تقریر سننی نہیں آتی، تو میاں اگر چیک کریں گے کیونکہ بہت بڑے عالم ہیں، جب تقریر سننے میں آپ کو ناکام کیا حضرت قبلہ نے کیونکہ بڑے لوگ ہیں نا، تو نماز پڑھنے میں کب کامیاب کریں گے؟ اب بولیے علامہ کو کہ میری نماز کو آپ وسیلہ بنا لو، اور بولے بھائی تجھے تقریر سننا نہیں آتی تو تجھے نماز پڑھنا کیا گی، میں تھوڑی پھنسنا چاہتا ہوں۔ بولے بھائی بات صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کی نماز کو حضرت صاحب باپو ہمارے بڑے بھائی وسیلہ نہیں بنائیں گے، لیکن بڑے بھائی سے بڑے علم والے علامہ صاحب ہیں، یہ تو کبھی بھی نہیں بنائیں گے، باپو نہیں بنائیں گے، یہ مولانا نہیں بنائیں گے۔ آپ کی نماز کو کوئی وسیلہ نہیں۔ آپ کے روزے جس میں گیم بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، فراڈ بھی ہے، اور افطار کے وقت سب کا خون چوسا، غوث پاک فرماتے ہیں روزے میں دن بھر بھوکے رہتے ہو اور شام کو افطار لوگوں کے خون سے کرتے ہو۔ نبی کو منہ چڑھانے والے مولانا لوگوں، آپ بھی لوگوں کے خون سے افطار کر رہے ہو۔ لوگ کہ ارے ہم تو کھجور سے افطار کر رہے ہیں، خون سے کیسے؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں جو دھوکہ دے کر، فریب دے کر، جھوٹ بول کے، سود کے طور پہ جو تم مال لیتا ہے پھر اس سے کھجور خریدتا ہے، بول وہ لوگوں کا خون ہے کہ نہیں ہے؟ جس کی افطار لوگوں کے خون سے ہو رہی ہو، وہ روزہ بھی کوئی روزہ ہے، وہ روزہ بھی کوئی روزہ ہے۔ بولو اس روزے کو، بولو سود کھا کے افطار کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ آج تو تمہاری نیازوں میں بھی بہت سارے لوگ حرام پیسہ ملاتے ہیں۔ آج نیاز اور بیاج میں لوگ فرق نہیں کر پا رہے ہیں۔ مسلمانوں یاد رکھو، وہ نیاز کبھی نیاز نہیں ہو سکتی جس میں بیاج کی ملاوٹ ہے۔ بیاج کے پیسوں کی ملاوٹ کر کے نیاز کرنے والوں، اسلام نے نیاز کو فرض نہیں کیا لیکن بیاج سے بچنے کو فرض کیا ہے۔ آج مسلمان حلال و حرام میں تمیز نہیں کر رہا ہے۔ حدیث پاک میں آیا جس کے پیٹ میں بیاج کا، سود کا ایک لقمہ پہنچ جاتا ہے 40 دن تک نہ اس کی نمازیں قبول ہوتی ہے، نہ دعائیں قبول ہوتی ہے، نہ فرض قبول ہوتا ہے، نہ نفل قبول ہوتا ہے۔ نبی کو، میں کسی مولوی کو گالی نہیں دے رہا ہوں لیکن اتنا ضرور یہ میرے دل کے جذبات ہے، نبی کو منہ چڑھانے والے مولوی سے پوچھو جو کھا کھا کر اتنا پیٹ بڑا کیا ہے، وسیلے کے منکر، یہ بتا کہ تو کھاتا کہاں سے؟ سیٹ تو بیاج کھا کر کے پیٹ بڑھا رہا ہے، اور بہت سارے مولوی صاحبان تو مدرسے کا چندہ ہڑپ کر کے پیٹ بڑھا رہے ہیں۔ بتائیے تمہارے روزے قبول ہوں گے؟ گالی کی میرے ذہن میں کوئی ٹارگٹ نہیں ہے۔ کس روزے پہ گھمنڈ کر کے وسیلہ بناؤ گے؟ کس حج پہ گھمنڈ کر کے وسیلہ؟ مجھ سے کوئی پوچھتا ہے آپ نے کتنی حج کی، میں نے کہا خدا کو معلوم۔ کیا بات ہے؟ خدا کو معلوم، اس لیے کہ عرفات میں پہنچنا ہی حج ہوتا تو پھر عرفات کا تو ذرہ ذرہ حج ہی ہوتا، کہ وہ تو 24 گھنٹے عرفات میں پڑا ہوا ہے۔ عرفات کا درخت حاجی ہوتا۔ حاجی عرفات میں پہنچنے والے کا نام نہیں ہے، صرف جو یار کو منا لے اس سے بڑا کوئی حاجی نہیں ہو سکتا۔ کچھ ایسے حاجی ہیں جو ہر سال جا کر بھی حاجیوں میں نام نہیں ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو کبھی گئے نہیں ہیں اور حاجیوں کے اوپر ان کا نام لکھا ہوا ہے۔ آپ کہیں گے کہ تو نے بہت بڑی بات کر دی تو پھر حوالہ چاہیے۔ مجھ سے جب کوئی پوچھتا میں نے کبھی ہمت نہیں کی، میں نے کہا مجھے کیا پتا حج کتنے ہوئے، میرا تو ہر حج پہلا ہی ہے۔
پہلا اس لیے کہ یار نے بلایا ہے، اور شمار اس لیے نہیں ہے کہ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ مجھے تو ارے میری اوقات کیا ہے، ابھی مجھے لبیک پڑھنا نہیں آیا، میں حاجی کب ہوں؟ آپ کہیں گے تجھے لبیک پڑھنا نہیں آیا؟ میں نے کہا بالکل نہیں آیا، کیونکہ میں تمہیں نہیں دیکھتا، میں امام زین العابدین بادشاہ کو دیکھتا۔ امام زین العابدین حج کو جا رہے کہتے لبیک، بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑے، پوری لبیک نہیں پڑھ سکے، پھر کہا لبیک، پھر بے ہوش ہو کے زمین پہ گر، پھر ہوش آیا، پھر کہا، لوگ کہتے ہیں پوری لبیک نہیں پڑھ پاتے، کہا کیا کروں؟ جب لبیک کہتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں حاضر ہوں، اگر وہ جواب میں کہہ دے کہ تو حاضر نہیں ہے تو میں کدھر منہ چھپاؤں گا؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ غوث اعظم کا غوث اعظم کہہ رہا ہے، غریب نواز کا غریب نواز کہہ رہا ہے، داتا علی حجویری کا داتا، کس پہ لوگ گھمنڈ کر رہے ہیں؟ لیکن آپ کہیں گے کہ کچھ ایسے بھی حاجی ہیں جو گئے نہیں اور حاجیوں سے اوپر نام ہے، میں نے کہا بالکل، حوالہ لکھیے، سن لیجئے، حضرت امام سید المکاشفین شیخ محی الدین ابن عربی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک حج کو جانے کا پروگرام بناتے ہیں، بازار میں خریدی کے لیے گئے، ہزاروں روپے لے کر کہ خریدی کرنا ہے، رستے میں ایک عورت ملی، اس عورت نے کہا میں سید ہوں، توجہ توجہ توجہ، حضرت عبداللہ ابن مبارک سے ایک عورت کہتی ہے میں سید ہوں، میری بیٹیوں کو اوڑھنے کے لیے دوپٹے نہیں، میرے گھر میں کھانے کے لیے روٹی کے ٹکڑے نہیں، سید ہوں، تیرے نبی کی اولاد میں سے ہوں، اگر میری مدد کر دے تو تجھے دعا دوں گی۔ عبداللہ ابن مبارک نے نہیں پوچھا نسب کدھر ہے، شجرہ کدھر ہے، اصلی ہے کہ نقلی ہے، کیونکہ جو سچے لوگ ہوتے ہیں وہ اصلی نقلی کی بات نہیں کرتے، وہ تو یار کی نسبت پہ نظر کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک نے رستے میں ملی ہوئی سیدہ کو کہا آپ کو کتنے کی ضرورت ہے؟ کہا اتنے کی، پورے کے پورے اٹھا کے دے دیے، کہا آئندہ سال پھر حج کریں گے۔ توجہ، ابن مبارک کون لکھ رہا ہے؟ کوئی معمولی کتاب میں نہیں ہے، شیخ محی الدین ابن عربی کی کتاب میں، غوث پاک میں اٹھا کر سے بڑھ کر میرا نفلی حج نہیں ہے، نبی کو خوش کرنے سے بڑا میرا حج نہیں ہے، سیدہ کو اٹھا کے پوری رقم دے دی، سیدہ کو کہا پھر حج کر لیں گے زندگی رہی تو، ورنہ تیرے نانا کو خوش کرنے سے بڑا حج کیا ہو سکتا ہے، سید کو خوش کریں گے، ان کے جد کریم خوش ہوں گے، کیونکہ دنیا کا دستور ہے کہ جو بیٹے سے پیار کرے تو بابا خوش ہوتا ہے، ہر بیٹے سے پیار کرو تو اس کا باپ خوش ہوتا ہے، اور سیدوں سے پیار کرو تو ان کے بابا محمد الرسول اللہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، دے دی عبداللہ ابن مبارک نے ساری رقم اٹھا کر، گھر آئے، آنکھ میں آنسو آئے، اس سال حج نہ ہو سکا، لوگ گئے آئے، دوستوں کا مبارک، لوگوں نے کہا آپ کو بھی مبارک، بڑا مزہ آیا عرفات میں آپ کے ساتھ۔ عبداللہ ابن مبارک نے دیکھا عرفات میں میرے ساتھ مزہ آیا، ہم تو گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، دن بھر جو آتا حاجی مبارک مبارک، بڑے مزے آئے مینا میں، بڑے مزے آئے مزدلفہ میں، بڑے مزے آئے جمعرات، بڑے مزے آئے مطاف۔ وہ میں کدھر گیا، پریشان ہے لیکن کچھ کہتے نہیں، بڑے عالم تھے نا، سوئے تو حضور خواب میں آئے، عبداللہ پریشان کیوں ہے؟ حضور میں گیا نہیں، لوگ مجھے مبارک کیوں دیتے ہیں؟ کہ تو نے میری بیٹی سیدہ کو حج کی رقم اٹھا کے دی تھی نا، اگر اس پیسے سے حج کو جاتا تو ایک ہی حج ہوتا، سید کے ساتھ احسان کیا تو اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے تیرا ہم شکل فرشتہ پیدا کیا۔ توجہ، انسان فرشتے کا ہم شکل ہو جائے تو بڑی بات ہے، لیکن سید کی خدمت نے عبداللہ کو کتنا بڑا بنا دیا کہ فرشتے کو عبداللہ کا ہم شکل بنایا جا رہا ہے۔ کہ عبداللہ ایک فرشتہ اللہ نے تیرا ہم شکل پیدا کیا ہے، اور یہ سید کی خدمت کی برکت ہے کہ قیامت تک وہ فرشتہ ہر سال حج کرتا رہے گا جو تیرا ہم شکل ہے، اور اس کا صلہ اللہ قیامت تک تیرے نام اعمال میں درج کرتا رہے گا۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو عرض کیا کر رہا تھا؟
जिस इबादत में इतने नक्श हो, बापू बनाएंगे उस इबादत को वसीला? बोलो बनाएंगे? हजरत बनाएंगे? ये साहब बनाएंगे? मैं थोड़ा सा बुद्धू सा आदमी हूं, चलो मैं कुछ समझौता कर लूं, लेकिन ये लोग बनाएंगे? लेकिन मेरा वो वसीला है, मेरा वो वसीला है, अहले सुन्नत का वो वसीला है। तेरा वसीला मैं नहीं बनाऊंगा, मेरा वसीला तू नहीं बनाएगा, लेकिन हम जिनको वसीला बनाकर दुआएं मांगते और अल्लाह का कुर्ब तलब करते हैं, वो ऐसा वसीला है जिसको आदम ने भी अपना वसीला बनाया है। आदम ने भी अपना और फिर कैसा मकबूल वसीला, कैसा मकबूल कि 200 साल तक जवाब नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे का मौला वो तेरा महबूब है ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उनके वसीले से मेरा काम बना दे, तो फौरन जवाब आता है। तूने ये नाम कैसे जाना? तो जवाब देते हैं, अर्श के पाए पर तेरे नाम के साथ उनका नाम, जन्नत के दरख्तों पे तेरे नाम के साथ उनका नाम, जन्नत के दरवाजों पे तेरे नाम के साथ उनका नाम, हूरों की पुतलियों पे तेरे नाम के साथ उनका नाम। हर जगह तूने जिसका नाम अपने नाम के साथ लिखा है, समझ गए, जिसका नाम अपने नाम के साथ लिखा है वो खुदा का महबूब है, इसीलिए उसको वसीला बनाया। तो जवाब आया आदम, उसके वसीले से तूने अपनी बिगड़ी बनाई, अगर अपनी पूरी औलाद की मगफिरत चाहता तो मैं सबकी बख्शिश फरमा देता। ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है सब नामे में। तो पता चला मकबूल लोगों को हम किसको वसीला बनाते? सुने, नबी पाक को, नबी की औलाद को, नबी के असहाब को, औलिया अल्लाह को। बात खत्म करता हूं, कहीं तो खत्म करनी होगी, अभी बात आगे खत्म होने के करीब है। तवज्जो, लोग कहते हैं वली क्या होता है? वली देखो कुरान कहता है वली क्या होता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़न। अल्लाह कहता है अल्लाह के वलियों को, अभी मैं तर्जुमा नहीं कर रहा हूं वली का, अभी सिर्फ समझ लें, अल्लाह के वलियों कोई खौफ और गम नहीं है, ठीक है। पहचान क्या है? अल्लदीना आमनू, वो ईमान वाले हैं, व कानू यत्तकून, और मुत्तकी लोग हैं। समझ में आई बात? ईमान वाले हैं और कौन है? मुत्तकी लोग हैं वली। अब वली का माना क्या होता है? तो वली का एक माना होता है महबूब। वली का एक माना क्या होता है? महबूब। तो अल्लाह बता रहा है कि ये मेरे महबूब लोग हैं, एक माना हो गया। अब जो अल्लाह का महबूब है भाई, बताओ अल्लाह उसकी ना सुनेगा तो किसकी सुनेगा? नंबर 2, वली का एक मतलब होता है दोस्त, हैं? तो ये अल्लाह के दोस्त भी हैं। वली का एक मतलब होता है मोहब्बत करने वाला, वली का मतलब मोहब्बत, तो ये अल्लाह से मोहब्बत भी करते हैं, अल्लाह इनसे मोहब्बत करता है। वली का एक मतलब होता है अल्लाह के करीब, वली का मतलब करीब भी होता है, करीब। वली का मतलब क्या होता है? करीब। अल्लाह सबके करीब है, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, लेकिन सब अल्लाह के करीब नहीं है। अल्लाह सबके करीब है, लेकिन अल्लाह के सब करीब कौन करीब है? अल्लाह के वली। ये अल्लाह के साथ हम नशीनी करते हैं। हम नशीनी अल्लाह के लिए हम नशीनी कह दी, लेकिन उर्दू में उसको अल्लाह के लिए नहीं कह रहा हूं, अदब की वजह से सिर्फ समझा, यानी अल्लाह के साथ बैठने वाले लोग, जो अल्लाह उठने बैठने से पाक है, ये अल्लाह के। और ये वली लोग किधर है? अल्लाह कहते हैं औलियाई ताहता कबाई, मेरे वली मेरी चादर गैरत के नीचे छुपे हुए हैं। अल्लाह कह रहा है ये वली लोग हैं। अब अल्लाह इनकी शान बयान कर रहा है। अब आपसे पूछता हूं, वली का माना महबूब ले लें तो अल्लाह महबूब की बात रद्द करेगा भाई? वली का माना दोस्त ले लें, दोस्त तो किसको कहते हैं? खुद कुरान में है कि इंसान अपने दोस्त के दीन पे होता है। समझ में आती बात? एक आदमी है, मैं समझ लूं, मैं कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं। आप सोचते होंगे कि ये बहुत बातें करता है, बहुत पढ़ा लिखा है, नहीं। मैं बैठता हूं उलमा की सोबत में, ये पीर लोग की सोबत में, तो इनकी सोबत में बैठ बैठ कर मैं आलिमों की बोली बोलने लगा। आलिम नहीं हुआ, लेकिन अगर डॉक्टरों के साथ बैठूं तो कोई बोलेगा सर में दर्द है, तो डॉक्टर के बोलने से पहले बोलूंगा क्रोसिन ले ले, एसिडिटी है, वो बोले कि जो है वो एसिडिटी की फला दवा ले ले, ये ले ले, वो ले। हकीमों के साथ बैठूंगा और पेट में तकलीफ है, बोले जवारिश कमूनी ले ले,
قوت حافظہ کا مسئلہ ہے دماغین لے لے، اور زکام ہو گیا ہے اترفیل استخدوش کھا لے، اسی طریقے سے جو ہے وہ طاقت نہیں ہے بیمار بار بار ہو رہا ہوں خمیرہ گاؤ زبان بری لے لے، یعنی کہ کچھ نہ کچھ نسخے آدمی بتاتا رہے گا. تو مطلب حکیم کے ساتھ بیٹھا، حکیم نہ بنا، حکیم نما ہو گیا. ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھا تو ڈاکٹر کا رنگ چڑھ گیا. انجینئر کے ساتھ بیٹھا تو وہ انجینئر کے ساتھ بیٹھنے والا ادھر پلمبنگ ادھر واسطہ کچھ نہ کچھ کرنے لگ گیا ہے نا. اس طریقے سے توجہ ہے آپ کی. یعنی آدمی جس کی صحبت میں رہتا ہے اس کا رنگ چڑھتا ہے، وہ نہیں بنتا. باپو کے ساتھ رہا، کبھی یاسین باپو نہیں بنے گا لیکن باپو نما بنے گا. نظام باپو کے ساتھ رہ کر، سید کے ساتھ رہ کر سید نہیں بنتا، پٹھان کا بچہ ہی رہے گا. لیکن سید کے اخلاق منتقل ہوں گے تو سید نما ضرور ہوگا. کا سید کی صحبت میں اتنا اخلاق آ گیا تو پھر سید کے اخلاق کا عالم کیا ہوگا. یہ بیٹھنے والا اپنے جس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے اس کی یاد دلائے گا، اس کی یاد. توجہ، بلا تمثیل بلا تمثیل. اللہ کہتا ہے یہ میرے ولی ہیں، ولی یہ میرے ہم نشین ہیں، راتیں میرے ساتھ گزارتے ہیں. یہ اللہ نہیں بن سکتے لیکن اللہ کا رنگ ان پہ چڑھ گیا ہے. تو جو کام اللہ کرتا ہے اللہ کی عطا سے وہ کر دیتے ہیں. بیٹا دینا اللہ کا کام ہے لیکن رنگ اللہ نے چڑھایا. تو اب عبد القادر جیلانی بھی بیٹا اللہ کے اذن سے دیتے نظر آ رہے ہیں، بگڑی بناتے نظر آ رہے ہیں. سمندر کو کوزے میں سمیٹنا اللہ کا کام ہے لیکن غریب نواز پہ اللہ کا رنگ چڑھا تو غریب نواز اللہ نہیں ہو گئے، بندہ بندہ ہی رہے گا، کوئی اللہ نہیں. جب عیسیٰ ابن اللہ نہیں ہوئے تو غریب نواز اللہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہی تو جھگڑا 1450 سال سے ہم عیسائیوں سے لڑ رہے ہیں. اور یاد رکھنا عیسائیوں سے ابن اللہ کے میٹر پہ لڑنے کے لیے جب کوئی نہیں گیا تھا تو نبی اور نبی کی اہل بیت گئے تھے. تو آخر ہم تو 1500 سال سے جھگڑا کر رہے ہیں ابن اللہ پر. ہم نے اس دن نہیں مانا ہمارے اجداد نے تو آج ہم ان کو کیسے مان لیں؟ تو جب کسی کو ابن اللہ نہیں مانتے اللہ کیسے مان جائیں گے؟ یہ تو ہم پہ الزام ہے، یہ ہم پہ الزام ہے کہ یہ اللہ ہمارا اللہ ایسا ہے. ہم جب نبی کو اللہ نہیں مانتے، ہمارا کلمہ ہے کلمہ محمدن عبدہ و رسولہ، حضور عبد ہے عبد. یہی تو لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں جس کا عبدہ ایسا ہے. لوگ کہتے ہیں مسلمان اپنا اللہ کیوں نہیں دکھاتے؟ میں نے کہا جس کا عبدہ کو لوگ نہ دیکھ سکیں. آپ کو بتاؤں، ٹائم زیادہ ہو گیا، میں اپنے عنوان کی طرف آ رہا ہوں جلدی جلدی. نبی کو کوئی کسی نے نہیں دیکھا. نئی بات لگتی ہے نا؟ ہیں آپ کا کون سا پاگل لے آئے؟ میں سچ بول رہا ہوں، نبی کو حقیقت میں کسی نے نہیں دیکھا. نہ ابو بکر صدیق نے دیکھا، نہ حضرت عمر نے دیکھا، نہ جبریل نے دیکھا، نہ حضرت عائشہ نے دیکھا، کسی نے نہیں. یہ میرا نبی ہے. یہ کیا لوگ بک بک کر رہے ہیں بھئی ادھر ادھر سے؟ وہ تو ایسے ہیں، میں نے کہا جس کو لوگ دیکھ نہ سکیں، جس کی حقیقت کو جبریل نہ دیکھ سکے. میرے بھائی جبریل روزانہ جنت میں جس کا آنا جانا ہے، جو حوروں کو دیکھتا ہے، جو حوروں کو دیکھتا ہے، جو ملائک کو دیکھتا ہے، ملائکہ کا سردار جبریل کوئی عام آدمی ہے؟ وہ آدمی نہیں، وہ فرشتہ ہے. اور فرشتوں کا فرشتوں میں سید ہے، سید الملائکہ ہے. ہر نبی کا صحابی ہے کوئی ایسا جس نے آدم کو بھی دیکھا علیہ السلام، نوح کو بھی دیکھا، حضرت موسیٰ کو بھی دیکھا، حضرت عیسیٰ کو بھی دیکھا، حضرت داؤد کو بھی دیکھا، سلیمان کو بھی دیکھا، ذوالکفل کو بھی دیکھا، عزیر کو بھی دیکھا، حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ کو بھی دیکھا، سب کو دیکھا، ہمارے حضور کو بھی دیکھا. اور جتنی بار ان کو دیکھا کسی، لیکن حقیقت میں نہیں دیکھا. جس کی حقیقت کو جبریل نہ جانے، نہ دیکھیں، نہ جس کی خود کی بیوی ان کی حقیقت نہیں جانتی، تو قدرت نے بتایا محبوب جو مجھے دیکھے گا حقیقت میں وہ تو ہوگا،
اور تجھے حقیقت میں جو دیکھے گا وہ میں ہوں گا. اس لیے کہ تو میرا محبوب ہے اور میں تیرا محبوب ہے. پردہ سب سے ہوتا ہے, محبوب سے نہیں ہوتا. اپنے آپ کو اس لیے دکھاؤں گا تاکہ لوگ جان لیں کہ ہم تجھ سے محبت کتنا کرتے ہیں, اور تجھے کسی کو دیکھنے نہیں دوں. کہ تجھے کسی کو دیکھنے نہیں دوں گا. کیوں؟ ملانے کو نہیں کہہ رہا ہوں, سمجھانے کو کہہ رہا ہوں. سمجھانے, معذرت کے ساتھ, حیا کے پردے میں. تمہاری بیوی پر اگر ملانے کو نہیں کہہ رہا ہوں, پھر کہہ رہا ہوں, تمہاری بیوی محبوب ہے نا, اس پر کسی کی نظر پڑ جائے رستے سے چلتے ہوئے, کیا کرو گے؟ تیری آنکھ نکال لوں گا. کرتے ہو کہ نہیں؟ یہ غیرت مند شوہر کا, بے غیرت کی بات نہیں کر رہا. غیرت ہے. اب یہاں بیوی کے لفظ ہٹا دیں, بیوی کے لفظ ہٹا دیں یہاں سے. آپ کا جو محبوب ہے کسی نے نظر بھر کے دیکھ لیا, بڑے بھائی بیٹھے ادھر سے, پیر صاحب بیٹھے, اللہ بیٹھے, ورنہ میں بہت نیچے اتر کر ارشد القادری کے انداز میں امین القادری بات کرتا. ہاں, تو آپ کے بچے کو سمجھ میں آتی, لیکن بہنوں کا بھی تقدس ہے, منبر کا بھی تقدس ہے. ورنہ میں بنارس کے شاعر کے انداز میں اگر یہ بات کرتوں تو پھر آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی, لیکن ابھی نہیں کر سکتا کیونکہ میں بنارس کا شاعر نہیں. لیکن بات اتنی کر رہا ہوں, اگر تمہارے محبوب کو کوئی دیکھ کر کے کر دے, بس نا, ہاں بس اتنی بات ہے. آپ کیا سمجھے؟ آوارہ لڑکے تو سمجھے کہ اس نے آنکھ نہیں ماری, ایک آنکھ سے دیکھا. تیرے محبوب کو کوئی ایک آنکھ دیکھ لے تو کہے کہ دونوں آنکھیں نکال دوں, کیونکہ غیرت محبت کو گوارا نہیں ہے. جو میرا ہے وہ کسی اور کو نظر آ جائے تو قدرت نے کہا پیارے تجھ سے بڑا کوئی میرا محبوب نہیں ہے, اس لیے جو مجھے دیکھے گا وہ صرف تو ہوگا اور تجھے صرف میں دیکھوں گا, کسی کو دیکھنے نہیں دوں گا. اب بتاؤ مسلمانوں, اب بتاؤ, ذرا غور کرو مسلمانوں, جس کو دیکھنے کی اوقات نہیں, جس کو دیکھنے کی اوقات محمد الرسول اللہ کی, تو آپ بتائیں. لوگ کہتے ہیں مسلمان اپنا خدا بتا کیوں نہیں؟ میں نے کہا رسول بتانا نہیں جاتا ہے, رسول اور صدیق کو نہیں بتایا بھائی حقیقت مصطفیٰ صدیق. اور ایک بات بتاؤں, جب بلایا تو حقیقت کے ساتھ بلایا. جبریل کو تھکایا, بولے یہی رکو, جبریل کو یہی اور پھر جب تھک کے یہ رکے تو اب حقیقت مصطفیٰ چلی. جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا. اس کو ایک سمجھاؤں مثال کے طور پہ. دیکھو کوئی حسن والا جب نقاب ڈال کے چلتا ہے سب کے سامنے, پھر گھر میں پہنچتا ہے, ادھر دیکھا ادھر دیکھا, کمرے میں پہنچا, کہا اب اتارو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, اب اتارو کوئی نامحرم نہیں ہے, اب اتارو کوئی نہ. تو جتنے لباس قدرت نے پردے کے پہنائے تھے جب جبریل کو تھکا کے رکا لیا تو پھر سارے لباس مغلوب کیے. اب جو جا رہی ہے وہ حقیقت مصطفیٰ جا رہی ہے, اور بریلی کا کلندر اس سے پردہ اٹھا کے کہہ رہا ہے وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر, وہی ہے باطن. اسی کے جلوے اسی سے ملنے, اسی سے اس کی طرف گئے. لیکن بات یہاں تک آ گئی, میں عرض کیا کر رہا تھا, تو اللہ ہے. جب ایسا نبی بھی اللہ نہ ہو سکا, ایسا نبی بھی اور نہ ہو سکتا ہے کوئی ہے, جب اللہ میرا نبی اللہ نہیں ہو سکتا, نبی سے بڑا کسی کو مانتے ہیں تو ان لوگ کو اللہ کیسے مان لیں گے؟
بولے چادر کیوں چڑھاتے ہو؟ تو شرک ہے۔ میں نے کہا چادر اسی لیے چڑھا رہے ہیں، توجہ، جو اللہ کے لیے خاص ہے وہ غیر اللہ کے لیے کرنا شرک ہے۔ سمجھ میں آتی بات؟ نہیں سمجھے؟ سمجھے؟ دیکھو اللہ کے لیے سجدہ کرنا، اب ان کو سجدہ کریں گے، سجدہ عبادت تو شرک ہوگا نا، وہ سجدہ اللہ، اب ان پہ چادر چڑھا رہے ہیں تو لوگ کہہ رہے ہیں شرک ہوا، تو کیا مطلب ہوا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم، کیا اللہ پہ چادر چڑھائی جا سکتی ہے؟ اگر اللہ پہ چادر چڑھانا خاص ہوتا کیا بات، تو ان پر چادر چڑھانا شرک ہوتا، کیونکہ سجدہ کرنا اللہ کے لیے خاص ہے تو اس لیے ان کو سجدہ کرنا شرک ہو گیا۔ رکوع کرنا اللہ کے لیے خاص ہے تو ان کو رکوع کرنا شرک ہو گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ تو جو کام اللہ کے لیے خاص ہے وہ ان کے لیے کرنا شرک ہوا، تو اب آپ کہتے ہیں چادر چڑھانا بھی شرک ہوا، تو اس کا یہی مطلب ہوا کہ اللہ کو چادر چڑھائی تو وہ تمہارا خدا ہوگا جو چادروں کے نیچے رہتا ہے، یہ ہمارا خدا ہے جس کی قبائے غیرت کے نیچے ولی رہتے ہیں۔ چادر اسی لیے چڑھاتے ہیں کہ یہ اللہ نہیں ہے، صندل اسی لیے لگاتے ہیں کہ یہ اللہ نہیں ہے، پھول اسی لیے چڑھاتے ہیں کہ یہ اللہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ سے نہ چڑھا جا سکتا ہے نہ اللہ پر کچھ چڑھایا جا سکتا ہے۔ شاید جملہ آپ نے ضائع کیا، اللہ سے نہ چڑھا جا سکتا، جو اللہ سے چڑھے وہ کافر، اور جو اللہ پہ چڑھانے کی بات کرے وہ بھی کافر۔ سمجھ میں آئی؟ نہیں سمجھ؟ دیکھو چڑھانا کس کو کہتے ہیں سمجھو، یہ میں نے یہ چڑھائی کیونکہ ان کا قد میں کھڑا ہوں تو مجھ سے چھوٹا ہے، لیکن اس کے اوپر میں کچھ نہیں چڑھا سکتا۔ بات سمجھ میں آئی؟ نہیں سمجھے؟ سمجھ میں آئی؟ جب یہ میرے اوپر کی چھت پر میں کچھ چڑھا نہیں سکتا تو جس نے عرش کو بنایا ہو اس پہ کون سی چیز چڑھائی جا سکتی ہے؟ تو چڑھانے کا مطلب یہی، تو چڑھنا تو کفر ہو گیا، اور چڑھانے کی بات کر تو ہم ان پر چڑھا کر کے بتاتے کہ یہ اللہ نہیں ہے۔ اگر اللہ ہوتے تو ان پہ چڑھایا نہیں جاتا، جس پہ چڑھایا جاتا ہے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ اور جہاں خانقاہوں میں عرس ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا ہم درود شریف پڑھتے ہوئے چادر نہیں چڑھاتے۔ کیا بات، جو خانقاہی پیر لوگ ہیں نا، واہ 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 واہ، کیا بات، جہاں جو خانقاہ 2-5 سال میں بن گئی انہیں تو خانقاہ پتہ ہی نہیں ہے، ابھی نئی نئی خانقاہیں کھل گئی، خامخواہیں اللہ ماشاءاللہ 100 500 10 سال پرانی جو واقعی نسلاً بعد نسلیں صوفیہ کی خانقاہ ہے، واہ 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 واہ، وہاں درود پڑھ کے چادر نہیں چڑھائی جاتی، حالانکہ درود کا ہم انکار نہیں کر رہے ہیں، وہاں چادر چڑھاتے وقت پڑھا جاتا ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ خانقاہ قدیم خانقاہوں کا دستور ہے۔ تو کیونکہ ہندوستان کے بزرگان دین سمجھ رہے تھے کہ لوگ اپنے یہاں بھی چادر چڑھاتے ہیں اور ہم بھی چڑھا رہے ہیں، تو کئی لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم جن پہ چڑھا رہے ہیں اور یہ جن پہ چڑھا رہے ہیں تو وہ تو خدا سمجھ کے چڑھاتے ہیں، جو چڑھاتے ہیں، جن کو آپ پہچان رہے ہیں نا، سمجھ رہے ہیں نا جس پہ چڑھاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں بس اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتے، لیکن ہم بھی ان پہ چڑھا رہے ہیں، تو فرق کیا ہے؟ وہ خدا کہہ کے چڑھا رہے ہیں، وہ تو مشرک ہو گئے، ہم تو مومن ہیں، 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا ہے، ہم کدھر مشرک ہوں گے؟ تو اب عثمان ہرونی سرکار کی مزار پہ چادر چڑھ رہی ہے یا غریب نواز کے مزار پہ، تو لا الہ الا اللہ بول کے چڑھتی ہے چادر، درود پڑھ کے نہیں چڑھتی۔ بعد میں گجرے پیش کریں، پھول پیش کریں تو درود پڑھے جاتے ہیں، فاتحہ دے تو درود پڑھے، لیکن عین چادر کے وقت تو پرانی خانقاہوں کا اب اگر بدل گیا ہو تو میں بدلے ہوئے ماحول کو کیا کہوں، لیکن یہ پرانا دستور ہے۔ تو کیوں ہمارے صوفیہ کا طریقہ یہ تھا، چادر تو چڑھا رہے ہیں مگر لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے چڑھا رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ اسی کی شان ہے، یہ بندہ ہے جس پہ چادر چڑھ رہی ہے وہ اللہ نہیں ہے، جو چادر چڑھنے سے پاک ہے اس کو لا الہ الا اللہ کہہ کر کے اس کی وحدانیت کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ تو بات میں کیا کر رہا تھا، بات اینڈ کرتے ہوئے چلوں، تو یہ جو ولی ہوتے ہیں اللہ کے ساتھ ہم نشین ہوتے ہیں، اللہ کے دوست، تو دوستی کا رنگ چڑھتا ہے، دوستی کا سمجھانے کے لیے دیکھو یہ اسٹیل ہے، لوہا ہی ہے،
یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ لوہا اسٹیل. یہ کیا ہے؟ لوہا. یہ کیسا دکھ رہا ہے؟ کیسا دکھ رہا ہے؟ سفید دکھ رہا ہے, زنگ بھی لگا ہوا ہے, لیکن اس کو 2 گھنٹے تک کے اٹھا کر کے, میں نے پکڑ لیا اس کو, 2 گھنٹے تک اٹھا کر آگ میں ڈال دیں, یہ آگ کی دوستی میں رہ جائے, 2 گھنٹے آگ کی صحبت میں رہ جائے, تو بولو یہ کیسے دکھنے لگے گا؟ کیسا دکھے گا؟ لال دکھے گا. جو دکھے گا تو بول تو دو بھائی, ڈرو نہیں, میں آپ کا خادم ہوں نا بھائی. کیسا دکھے گا؟ ابھی میں پکڑ پا رہا ہوں, اس وقت پکڑ پاؤں گا 2 گھنٹے بعد؟ کیوں؟ جلا دے گا. کیا کر دے گا؟ جلا دے گا. اس کا کام جلانا ہے. کس کا کام ہے جلانا؟ آگ کا کام ہے. یہ آگ ہو گیا؟ آگ نہیں ہوا, لوہا لوہا رہا, آگ آگ رہی. لیکن آگ کی صحبت میں رہ کر جب لوہے پر آگ کا رنگ چڑھ گیا تو جو کام آگ کرتی تھی وہی لوہا کرنے لگا. لیکن آگ آگ رہی, لوہا لوہا رہا. تو جب اللہ کسی کو اپنے رنگ میں رنگ دیتا ہے تو وہ انسان انسان رہتا ہے, انسان انسان رہتا ہے, اللہ نہیں ہوتا. مگر اللہ کا رنگ چڑھنے کی وجہ سے جو کام اللہ کرتا ہے اللہ کے اذن اور عطا سے وہی کام وہ کرنے لگتا ہے. مطلب مردہ زندہ کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. لیکن جب رنگ چڑھا تو غوث پاک کہتے ہیں کم باذن اللہ, تو مردہ بھی زندہ ہو گیا. اب آخری بات کے طور پہ دھیان. آپ کہتے ہیں یار, آپ کہتے ہیں یار یہ کرامت سمجھ میں نہیں آتی. اب اس کو سمجھو کرامت. اور آخری بات میرے میں اینڈ کر رہا ہوں, کرامت سمجھ میں نہیں آتی. دیکھو کرامت اسی کو کہتے ہیں جو سمجھ میں نہ آئے. واہ 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 واہ, کیا بات ہے. مطلب کرامت اس کو کہتے ہیں جو سمجھ میں نہ آئے. مطلب کہ وہ روزانہ, جیسے مثال کے طور پہ بارش کا موسم نہیں ہے, آپ نے دعا کر دی بارش ہو گیا, تو اس کو کہتے ہیں کرامت. لیکن یہ انسان کا اپنا فعل نظر آتا ہے, وہ حقیقت میں انسان کا اپنا فعل نہیں ہوتا. وجہ دیکھو, اس کو سمجھو آسانی کے ساتھ. ابھی سب کو, بہنوں کی بھی توجہ, کیونکہ عقیدے پہ آج بات کرنا تھا خانقاہ, اس لیے میں عقیدے پہ بات کر رہا ہوں, توجہ کرنا ہے. بارش برس رہی ہے, بارش کا ذکر آ گیا تو بارش برس رہی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں آپ؟ بارش. کیا کہتے ہیں؟ بارش کہتے ہیں. اب یہی بارش کا پانی ایک گول دائرے میں جمع ہو گیا تو اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ تالاب. ٹھیک ہے. وہی پانی کنویں میں چلا گیا تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کنواں. وہی پانی ندی میں بہ رہا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ ندی. وہی پانی سمندر میں چلا گیا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ جھوٹے ہو تم لوگ, سب جھوٹ بول رہے ہو. ایسا میں بول پاؤں گا؟ نہیں بول پاؤں. بول سکوں گا؟ صحیح ہے. میں نے کہا یار یہ جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ بولے تیرے دماغ کا علاج کرا. تو کہا کیوں؟ تو کہا بھائی اصل چیز جو ہے, میں کہہ رہا ہوں یہ پانی ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟ پانی ہے. وہ پانی کہوں گا تو لوگ سمجھ کیسے پائیں گے؟ کیونکہ مٹکے میں وہ بھی پانی, گلاس میں وہ بھی پانی, برس رہے وہ بھی پانی, تالاب ہے وہ بھی پانی, ندی ہے وہ بھی پانی, نالا ہے وہ بھی پانی, نالی ہے وہ بھی پانی, کنواں ہے وہ بھی پانی, سمندر, سب تو پانی پانی ہے. پانی کہوں گا تو کچھ سمجھا سکوں گا؟ نہیں. مگر جب میں کہوں گا سمندر تو لوگوں کو لگے گا جس کا کوئی کنارہ نہیں. جب میں کہوں گا ندی تو بولے وہ بہتی ہے. جب میں کہوں گا کنواں, کہاں وہ اس طرح دائرہ نما ہوتا ہے. میں کہوں گا تالاب, کہاں وہ. لیکن سب میں پانی کیا ہے؟ مشترک ہے. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کنواں ہو پانی نہ ہو, تالاب ہو پانی نہ ہو, سمندر ہو پانی نہ ہو, ندی ہو پانی نہ ہو. ایسا کبھی نہیں ہوگا. ہاں جہاں پانی ہوگا جس میں جائے گا نام بدلے گا, لیکن حقیقت میں کیا ہوگا؟ پانی حقیقت میں ہوگا, شکل بدلنے سے نام بدلے گا بس, اور حقیقت میں. لیکن جس دن پانی ختم ہوگا اس دن کنواں نہیں رہ جائے گا, اس دن ندی نہیں رہ جائے گی, اس دن تالاب نہیں رہ جائے گا, اس دن سمندر. پانی ہے تو سب ہے, پانی نہیں تو سمجھے. مطلب اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز کیا ہے؟ اب سمجھنا. دیکھو جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے. سمجھ میں آیا؟ اللہ کی طاقت سے ہوتا ہے. امین القادری تقریر کر رہا ہے, امین القادری تقریر کر رہا ہے اپنی قوت سے. یہ شرک ہے. توجہ ہے؟
اگر کوئی اس نیت سے کہہ رہا ہے کہ اللہ کے اذن اور عطا کے بغیر امین القادری تقریر کر رہا یا کر سکتا ہے، یہ بھی شرک ہے۔ کیوں؟ ایک ایک لفظ میں اگر اللہ کی مدد نہ ہوتی تو اس کی زبان نہ کھلتی۔ کتنے زبان والے ہیں جو یہاں بے زبان بیٹھے ہیں، یہ بھی اللہ کی قدرت ہے، اور ایک بول رہا ہے، یہ بھی اللہ کی قدرت ہے، ورنہ ہزاروں لوگ کسی ایک کی کب سنتے ہیں؟ یہ قدرت ہے اللہ کی، یہ قدرت ہے اللہ کی۔ تو ایسا فعل جو بغیر کسی واسطے کے رونما ہو، اس کو کہتے ہیں اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی۔ جیسے توجہ سمجھ میں آئے گی بات، جیسے اونٹنی نے بچہ دیا، اللہ کی، بولو اللہ کی، سمجھ میں آئی بات نا، اللہ کی قدرت ہے۔ لیکن اب یہی کام جو بغیر کسی واسطے وسیلے کے ہوا تو ہم نے قدرت کہا۔ بارش برس رہی ہے، اللہ کی، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، اللہ کی قدرت ہے، پودے اگ رہے ہیں، اللہ کی، سمجھ میں آئی بات؟ بغیر کسی واسطے کے ہوا اللہ کی قدرت۔ لیکن یہی قدرت کا ظہور اگر نبی کے وسیلے سے ہو جائے تو رہتی قدرت ہے مگر کہلاتا معجزہ ہے۔ اللہ نے بغیر کسی واسطے سے اونٹنی کو پیدا کیا، لوگوں نے قدرت کہا، صالح کی دعا سے پتھر سے اونٹنی نکل آئی تو لوگوں نے صالح کا معجزہ کہا۔ تھی قدرت ہی لیکن نبی سے ظاہر ہوئی، اس لیے وہ معجزہ ہو گیا۔ اور اگر وہی کام اگر کسی ولی سے ظاہر ہوا ہے اللہ کی قدرت مگر وہ کرامت ہو گئی، تو جیسے ہر جگہ پانی ہے، نام بدلنے سے جو وہ جگہ بدلنے سے نام بدلتا ہے، شکل بدلنے سے نام بدلتا ہے، ہر جگہ اللہ کی قدرت ہے، قدرت ہی ہے، بغیر قدرت کے معجزہ نہیں، بغیر قدرت کے کرامت نہیں۔ ہر جگہ خدا کی قدرت ہے مگر نام بدلتے چلے گئے، معجزہ ہو گیا، کرامت۔ اب یہ نام بدلنے سے نام کیوں، جگہ بدلنے سے نام کیوں بدلا؟ اس لیے کہ اگر کہیں گے قدرت ہے تو لوگوں کو یہ کیسے پتا چلے گا اس میں نبی کی دعا بھی شامل ہے؟ قدرت ہی ہے، لیکن جب کہا معجزہ ہے تو کہا قدرت تو اللہ کی ہے، ذریعہ نبی بن گئے ہیں۔ اگر کہیں گے کرامت ہے تو کہیں گے قدرت تو اللہ ہی کی ہے مگر شامل اس میں شیخ عبد القادر جیلانی کی ذات ہے، غریب نواز کی ذات ہے۔ یہ بات تو ہم نے کب کہا کہ اللہ کے بغیر کچھ ہوتا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں اللہ کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا، اللہ کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا۔ بس اتنا کہہ دوں، اسی لیے لوگوں میں ہم میں فرق یہ ہے کہ لوگوں کے پاس اللہ کا کوئی ولی نہیں ہے اور اہل سنت کے پاس اللہ کے ولی موجود ہیں۔ آپ ڈھونڈ لیجئے، دیکھ لیجئے، تلاش، جیسے ولی ہمارے پاس ہے بھائی، ایسے ولی تو ہے ہی نہیں کسی کے پاس۔ یہ جتنوں کو ولی بتاتے ذرا نام لینا، میں نہ پول کھول کے رکھ دوں تو پھر کہنا، صحیح کہہ رہا ہوں میں، کوئی گالی گلوچ نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک ولی اب مجھ سے سن لیں، ہمارے پاس کیسے ولی ہمارے پاس ہے، بس ایک ولی کا ذکر سنیں، ایک ولی کا ذکر سن لیں اور اس کے بعد محفل مکمل ہوتی ہے۔ لوگ ولیوں کی عظمت کو کہانی قصہ کہہ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں کس کوالٹی کے ولی ہیں اب ذرا توجہ سے سننا اور بات مکمل ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، دور ہے قطب الاقطاب کا، غوث الاغواث کا، غیاث الکونین کا، غوث العالمین کا، یعنی ہم سب کے مرشد سرکار شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی کا۔ کیا شان ہے ہمارے مرشد کی، کائنات ولایت میں ایسا کوئی ولی نہ دنیا نے دیکھا ہے اور نہ قیامت تک کے دنیا دیکھ سکتی ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں اگر دعا کرنا ہے تو میرے نام کا وسیلہ لے کے دعا کرو، میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں جو میرا نام لے کر دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ حضور غوث الاعظم دستگیر پیران پیر فرماتے ہیں جو قیامت تک میرے سلسلے میں مرید ہوگا، اللہ کی عزت کی قسم، جب تک ہاتھ پکڑ کے جنت میں نہیں لے جاتا اس وقت تک
तक मैं जन्नत में कदम नहीं रखूंगा। गौसे पाक फरमाते हैं जो मेरे सिलसिले में मुरीद होगा मर के कब्र में जाएगा तो उसको जब फरिश्ते सवाल करेंगे तो उसकी मदद के लिए मैं हाजिर हो जाऊंगा। फरमाते हैं मेरे मुरीद मत घबरा मत घबरा मत घबरा, अगर तू ताकतवर नहीं तो तेरा पीर अब्दुल कादिर जीलानी ताकतवर है। अब जरा आइए कुतुबुल अख्ताब शेखुल अगवास सरकार शेख अब्दुल कादिर जीलानी की शान क्या है, जरा सुन ले उनकी शान। एक मर्तबा ऐसा हुआ, कैसे वली अपने पास है, कुछ राफजी लोग, राफजी समझते हैं, राफजी बहुत जलते हैं गौस पाक, उनके ज़माने से जलते हैं क्योंकि गौस पाक ने राफजियों को धूल चटाई, प्लान बनाया। बोले ये जो शेख अब्दुल कादिर जीलानी है ना, ये मुसलमानों के बहुत बड़े वली। अच्छा उनके पास कोई वली नहीं, उन लोग की नहीं। ये क्या कहते थे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन हमारे वली। ओ मैंने कहा भाई वो हमारे इमाम है, हमारे इमाम है, हाँ तुम्हारा कौन है भाई। तो ये लोग कहने लगे इनका मजाक उड़ाओ। क्या कहते हैं, इनका मजाक उड़ाओ। तो बोले कैसे मजाक उड़ाएंगे, बोले एक मस्खरा समझते हैं, जो उठ पटांग हरकत करते हैं, मस्खरा हंसी मजाक करते, एक मस्खरा, जनाजे में लिटाओ, ऊपर से कपड़ा डालो और शेख से कहेंगे कि नमाज जनाजा पढ़ाओ, और जैसे ही शेख कहेंगे अल्लाहु अकबर, ये उठ के बैठेगा, खूब हंसेगा, हम हंसेंगे। मजाक, किसका मजाक बनाएंगे, गौस पाक। और एक बात याद रखना, जो अल्लाह वालों का मजाक बनाता है ना, जुमला दिल पे नोट करना, जो अल्लाह वालों का मजाक बनाता है उसकी नस्लें मजाक बन जाती है। इसीलिए किसी अल्लाह वाले का मजाक, अल्लाह फरमाता है जो मेरे वली से दुश्मनी रखे मैं उसके साथ ऐलान जंग करता हूँ। मैंने बड़ों को बर्बाद होते देखा, अल्लाह के वली से दुश्मनी नहीं करना। तो बहरहाल मजाक बनाए, चलो ले आए। गौस पाक अपने मदरसे में पढ़ा रहे थे, अली ये हैदर कर्रार का बेटा सैयदा ज़हरा का जाया आए, हाँ हजरत नमाज पढ़ाइए। सरकार पहचान गए। गौस पाक कहते हैं कि अल्लाह ने मुझे वो आंखें दी अपनी अता से कि जैसे तुम हथेली पे राई का दाना देखते हो वैसे मैं अल्लाह के शहरों को देखता हूँ। पहले लोग मजाक उड़ाते थे कोई कैसे देख सकता है, मैंने कहा सिटी लाइट ने सब बता दिया। तेरा सैटेलाइट सब बता सकता है, मेरा अल्लाह कुछ नहीं बता सकता। और मौलवी तू सिटी लाइट पर ईमान लाया, खुदा पे कभी ईमान लाएगा। इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर। हम कहते हैं ना कि गौस पाक कहा करते थे कि मैं मशरिक में रह करके मगरिब को देख लेता हूँ, तो क्या कहते हैं ये क्या फेंक रहे, ये सुन्नी फेंकते थे। मैं कहता हूँ आज हिंदुस्तान में बैठ के ईरान की जंग नहीं देख रहे हो हैं, इराक नहीं देख रहे हो, हरम की तरावी नहीं देख रहे हो हैं। अब आप कहेंगे ये मशीनें, मैंने कहा अरे मशीन पे ईमान लाया, खुदा पे कब ईमान लाएगा। जब मशीनें इतना दिखा सकती है तो अल्लाह कितना दिखा सकता है। बस बात इतनी है, तेरी मशीनों से जमती है, उनकी अल्लाह से वफादारी है, बस इतनी बात है ना। हाँ बहरहाल तो क्या कर रहा था, नजर तो इला बिल्लाहि जमा का खरदलतीन अला हुक्म इत्तिसाली, कि मैं अल्लाह के शहरों को ऐसे देखता हूँ जैसे तुम हथेली। और आगे जब तरक्की करेगी ना साइंस, फिर कुछ और होगा। बहरहाल मुर्शिद ने देखा, रावजी तो देख कर ही पता। देखिए ये भी है, बद मजहबों के चेहरे सबके यकसां दिखते हैं, ये सुन्नियों का मिजाज है भी। अनपढ़ भी होगा तो चेहरे पे रमक है, चेहरे पे ना, चेहरे से पहचाने जाते हैं। हाँ मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूँ, इस पे आपको सुभान अल्लाह कहना चाहिए। हाँ देख रहे हैं इधर चेहरे, देख इधर 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 देखो, सुभान अल्लाह। मैं कहता हूँ 1450 साल के बाद अली के बेटों के चेहरे ऐसे हैं। अली हैदर कर्रार का चेहरा कैसा है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना। आले अली भी चमक रहे हैं, गुलामान अली भी चमक रहे हैं। और जो दुश्मनी रखते हैं ना, मरने के बाद शक्लें पहचानी नहीं जाती। बहुत बड़ा इशारा दे रहा हूं, 4 दिन जनाजा तो पढ़ सकते हो, 4 मुल्कों में तो जनाजा पढ़ सकते हो, लेकिन शक्ल नहीं दिखा सकते। मैंने कह दिया, जहां तक बात पहुंच गई पहुंच गई पहुंच गई पहुंच गई। ना अली का दुश्मन जनाजे में पहचाना जा सकता है, ना सिद्दीक को उमर का दुश्मन जनाजे में पहचाना जा सकता है। अगर हिम्मत थी तो करोड़ों का मजमा बताने से पहले अपने मुर्शिद का चेहरा बताते
مرشد ہو, سرکار کلا جیسا مرشد ہو, پیر ساجد میاں جیسا مرشد ہو, چاہے ماہرہ کا, بلگرام کا, کچوچا کا, یا کسی بھی خانقاہ کا لاڈلا ہو, اللہ اکبر, یا پھر ایک ویل چیئر پر چلنے والا, اللہ اکبر, 4 دن تک کے جنازہ پڑا رہا لیکن چہرے میں تغیر نہیں آیا, مجمع بعد میں بتایا, پہلے چہرے بتایا کہ دیکھو حق والوں کے چہرے یوں جنازے میں تازہ رہتے ہیں, زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں, جن کے چہرے جنازے میں یوں چمکتے ہیں ان کی صورت محشر میں کیا چمکے گی. اتنا کہہ دوں, اب بھی تو عبرت لے لو, پبلک بتا سکتے ہو, جنازے میں لیٹے ہوئے کا چہرہ نہیں بتا سکتے, لیکن سنو یہ ہمارے آقایان نعمت ہے, قبریں کھلی ہے, قبریں کھلی ہے تو جسم صحیح سلامت تھا. حضرت حبیب گوری 12 سال تک جنازہ چلتا رہا. 1 منٹ کی بات کر دوں, وقت تو ہو گیا, اس سے زیادہ ہو گیا, لیکن سن لیں. حبیب گوری کرناٹک میں مزار ہے, پورا واقعہ نہیں بیان کروں گا, انتقال ہونے کا وجہ کے فاتحہ پڑھنا دیکھنا, پوری تاریخ لکھی ہوئی ہے. حبیب گوری مرید کو مریدو ادھر آؤ بھی, ادھر آؤ, چلو کل ہمارا انتقال ہو جائے گا. کیا بات, کیا بات. حضرت کہہ رہے تھے نا, بدلتے ہیں میرے جنازے پہ رونے والوں, فریب میں ہو بغور دیکھو, مرا نہیں ہوں غم نبی میں, لباس ہستی بدل دیا. ادھر اٹھتے ہیں, ادھر یاروں کی محفلوں میں جا کے بیٹھتے ہیں, ادھر اٹھے ادھر بیٹھ گئے یاروں کی محفل. حضرت بلال کا وصال ہو رہا تھا, بیوی نے کہا ہائے غم, کا ہائے غم نہیں ہائے خوشی. کیوں؟ کہا جس کے لیے اتنا روتا تھا ادھر روح نکلے گی, ادھر یار کے ساتھ جا کر بیٹھ جاؤں. ادھر اور جو پکا مومن مرتا ہے نا, اس کو لینے کے لیے فرشتے بھی آتے ہیں, ولی بھی آتے ہیں, علی بھی آتے ہیں, اور حضور بھی آتے ہیں. کیا مزہ آئے گا, کیا مزہ آئے گا. میں تو سنیوں کو کہتا ہوں, جتنا مزہ مر جانے میں ہے, مدینے جانے سے زیادہ مزہ مر جانے میں. کیونکہ مدینے جاؤ تو صرف گنبد نظر آتا ہے, اور مر جاؤ تو گنبد والا سامنے کھڑا ہوا نظر آتا ہے. جان تو جاتے ہی جائے گی, قیامت یہ ہے. اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا. آپ کہتے ہیں او مردوں کا کوئی عرس ہوتا ہے, یہ بھی تانا ہے. عرس کس کو کہتے ہیں؟ شادی کو کہتے ہیں. مرنے کے دن بھی کوئی خوشی ہوتی ہے. میں نے کہا اسی لیے خوشی ہوتی ہے. تمہارے ابا مدینے جاتے ہو تو ماتم کرتے ہو کہ خوش ہوتے ہو؟ بولو کیا کرتے ہو, بولو بھائی کیوں؟ ابا مدینے جا رہے ہیں تو ہم ولی کے لیے اس لیے عرس مناتے ہیں کہ وہ مدینے گئے تو گنبد دکھا, یہ اندر گئے تو یار نظر آیا. ہاں, اور عرس سب کے بھی نہیں ہوتے, چلے بات دور نکل گئی. کیا عرض کر رہا تھا, جب حضور کو دیکھیں گے تو کیسا مزہ ہے. جان تو جاتے ہی جائے گی, قیامت یہ ہے. اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ. ایک ایک کی موت اگر پڑھنے لگوں نا تو کون کس سے ملا تو آپ کو یہ لمبا ٹائم چلا جائے گا. میرے ذہن میں ابھی آ گئی بات, کبھی یاد دلانا کون جاتے وقت کس سے ملا, انشاءاللہ کبھی دیکھنا. امام حسین کسی کو نظر آ رہے ہیں, کسی کو امام حسن نظر. ہمارے غوث جب دنیا سے جا رہے تھے بولتے تھے وعلیکم السلام, وعلیکم وعلیکم. او حضرت کوئی دکھتا نہیں. کہا بھائی جاؤ باہر, وہ آئے ہیں جن کے لیے تڑپ رہے ہیں, لینے آئے ہیں, لینے. بہرحال تو عرض کیا کر رہا تھا, حضرت حبیب الغوری, حبیب گوری کہ میرا کل انتقال ہو جائے گا, انتقال ہو جائے گا. تو 4-5 مریدوں کا تم میرا جنازہ لے کے چلتے رہنا, جب تک میرا جنازہ رک نہ جائے چلتے رہنا. لے ٹھیک ہے. اب دوسرے مریدوں کو برا لگا, حضرت کا مرید تو پورا گور ہے, یہ چند مریدوں کے ساتھ حضرت نے انصاف کیا, ہمیں نہیں کہا. لیکن پیر ہوتا ہے. پیر صاحب کا انتقال کل ہو گیا, سب جنازہ لے کے چل رہے ہیں. صبح سے شام ہو گئی تو میری طرح جتنے تھے وہ سب چھٹنے لگے, واپس جانے لگے. پیر صاحب ہوتے ہیں نا, لوگ ماں باپ کو نہیں پوچھتے, پیر صاحب کو کدھر پوچھیں گے. اس لیے میں اپنے آپ کو کہتا ہوں, آپ کو نہیں کہتا, اپنے آپ کو,
کہ مریدوں میں نہیں لٹنا چاہیے، یار سے دل لگانا چاہیے. ہمیں بھی چاہیے کہ مرید کو مراد بنانے کی بجائے خدا کو مراد بناؤ. ہاں کوئی کسی کا نہیں ہے بھائی، اتنا یاد رکھنا. ہاں یہ بات یاد رکھنا، یہ دنیا ہے، کوئی پرسان حال اپنا نہیں ہے یا رسول اللہ، جو اپنا ہے تو تو ہے باقی سب پر آیا. ہم لڑتے ہیں، یہ یاسین باپو تیرا مرید، یہ میرا مرید. او بھائی یہ اپنے ماں باپ کے نہیں ہوتے، یہ کدھر پیر اور کدھر مرید. پیر مرید کو بیماری میں دیکھنے نہیں جائے تو لوگ بیعت توڑ دیتے ہیں، جلسے کی تاریخ نہ دے تو بھی لوگ بیعت توڑ دیتے ہیں. یہ دنیا ہے میرے بھائی، چھوڑیے نظر، چھوڑیے، دنیا ہے. او لوگ حیدر کرار کا ساتھ نہ دے سکے، لوگ امام حسین کا ساتھ نہ، کتنے مریدین ماننے والے تھے، 72 کے سوا کون ساتھ میں ہے؟ کیا باتیں کرتے ہیں؟ چھوڑیے یار، یہ دنیا ہے، دنیا سے بڑی بے وفا کوئی چیز نہیں ہے. اللہ سے دل لگاؤ، اس کے رسول سے دل لگاؤ، اس کے محبوب کی اہل بیت سے دل، اس کے اصحاب سے، اس کے محبوب کے اصحاب سے دل لگاؤ. تو حبیب گوری سرکار کا جنازہ چلا، مرید چھٹتے چلے. ابھی جیسے تقریر اگر میں رات کے 3 بجے تک کروں گا نہیں، لیکن لوگ چھٹیں گے ضرور، مجبوری بھی ہوگی، نیند بھی ہوگی، لیکن کروں گا نہیں. میں اتنی لمبی نہیں کرتا ہوں، اتنا میرے اندر اتنی طاقت بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال اگر کر دی چھٹیں گے لوگ، ادھر سے بھی کچھ اٹھیں گے، ادھر سے بھی. ویسے ہی جنازہ چلتا رہا، لوگ چھٹتے رہے. 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن ہفتہ، تو اب سب چھٹ گئے بھائی. جتنوں کو پیر صاحب نے کہا تھا اتنے ہی وفادار تھے، وہی لے کے چلتے. کھانے کا وقت ہوتا جنازہ رکھ دیتے، کھانا کھا لیتے، پھر لے کے چلتے. نماز کا وقت ہوتا جنازہ رکھ دیتے، نماز پڑھتے، پھر لے کے چلتے. آخر کار جنازہ 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ 4 مہینہ، سال بھر، 2 سال 3 4 5 12 سال تک جنازہ چلتا رہا. نماز کے وقت رکھ دیتے، سو جاتے. لیکن انہوں نے، پیر کی عقیدت اتنی تھی، جنازے کو کھول کے دیکھا نہیں تھا. کیوں؟ 4 دن میں بدبو آتی بھائی. وہ لوگ رکھتے ہیں نا، وہ فریج کے اندر رکھتے میتوں کو فریج کے اندر رکھتے. ہاں یہ اور بات ہے. وہ کشتہ عشق رسول تھا، 4 دن بغیر فریج کے رکھا رہا. 4 دن، میں نام نہیں لے رہا ہوں. ہاں وہ حسین کا خادم، 4 حسین، میرے مولا حسین کا سچا خادم، 4 دن تک بغیر فریج کے جنازہ رکھا. ہاں سلامت رہا. یہ ہے، ایسے ہوتے ہیں محمد الرسول اللہ کے غلام، ایسے ہوتے ہیں امام حسین کے سچے خادم. یہ ہوتے ہیں کہ امام حسین کا نام لے کر ان کے جو ہے وہ بابا کے یاروں کو گالی دے، ان کے نانا کو. ایسے لوگ نہیں ہوتے. بہرحال عرض کر رہا تھا، 12 سال تک جنازہ. ایک مرتبہ عصر کا وقت ہوا 12 سال کے بعد، دیکھا کہ کوئی جگہ نہیں ہے. ایک دریا دکھا، تالاب. بولے چلو بھائی جلدی نماز پڑھیں. تالاب میں وضو کیا، جنازہ رکھا. جیسی نماز پڑھ کے اب جنازہ اٹھاتے تو جنازہ اٹھنے کے لیے تیار. ارے پیر صاحب نے تو یہی کہا تھا کہ جہاں جنازہ رک جائے بس وہیں بس مجھے دفن کرنا. کہا بھائی یہ تو یہ جگہ فلاں فلاں کی ہے، فلاں فلاں تاریخ میں، لیکن ابھی میں نہیں کہوں گا کون تھا وہ. اور فلاں فلاں کی ہے، جو رانی ہے اس کی ہے، اس کا یہ فلاں ہے وہ فلاں، اور یہ یہاں ہے وہ وہاں ہے. بھائی وہ تو مار ڈالے گی ہمیں، اسے تو نفرت ہے کلمہ پڑھنے والوں سے. بولے کام کرو، اس سے پہلے کہ رانی آ جائے جنازہ اٹھاؤ. سب نے مل کے اٹھایا. دوسرے لوگ بھی آ گئے، اس کے فوج کے لوگ نے اٹھا. بالآخر ہاتھیوں کو بلایا گیا اور زنجیروں میں جکڑ کر جنازہ سونڈ سے اٹھایا. زنجیریں ٹوٹ گئی، جنازہ نہیں اٹھا. ایسے ہوتے ہیں محمد الرسول اللہ کے غلام. 12 سال کے بعد جنازہ نہیں اٹھ رہا ہے. او اچھا. اب وہ رانی آ گئی. بولے یہ کیا ڈرامہ چل رہا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ ساری داستان بتائی. کتنے سال سے؟ 12 سال سے لے کے چل رہے ہو. بدبو نہیں آ رہی؟ کہا بالکل نہیں. دیکھ رہے خوشبو آ رہی بھی نہیں. کہا ذرا بتاؤ نا 12 سال سے کون سو رہا ہے؟ جب ہٹایا جنازے کا چھترا اور کپڑا ہٹایا تو چہرے پہ 12 سال کے بعد بھی مسکراہٹ تھی. رانی دیکھ کے کہتی 12 سال سے یہ جنازہ چل رہا. ہاں 12 سال سے بدبو نہیں، سڑن نہیں، کیڑے نہیں، کچھ نہیں. کہا دیکھ لو. پھر اس کی زبان پہ آیا، جس قوم کے حبیب کا یہ عالم ہے اس قوم کے محمد کا عالم کیا ہو. جنہیں تقریر مسلمان نہ کر سکی وہ جنازے کو دیکھ کر ایمان لے آئے. یہ حبیب گوری کا جنیا ہے. بہرحال تو یہ اللہ والے ہیں. میں یہی کہتا ہوں جنازے بھی فیصلہ کرتے ہیں نا، جنازے فیصلہ کرتے ہیں. جنازوں میں پبلک تو سب کے یہاں آتی ہے، لیکن جنازوں میں جن کے چہرے چمکتے ہیں وہ محمد الرسول اللہ کے سچے غلام ہوتے ہیں. تو سرکار غوث پاک کا مذاق اڑانا چاہتے تھے رافضی. کہا جب یہ تکبیر کہیں گے ہم مذاق اڑائیں گے. اچھا غوث پاک نے دیکھا، پہچان لیا یہ رافضی ہے.
فرمایا جنازہ تو ہم پڑھاؤں گا، منع نہیں کروں گا، نبی کا بیٹا ہوں نا، کسی کو نہ نہیں کہتے، لیکن یہ بتاؤ جو جنازہ لے کر کے آئے ہو تو زندہ کا جنازہ پڑھاؤں کہ مردہ کا پڑھاؤں؟ یہ ہے کرامت۔ انہوں نے کہا کیسی بات کرتے ہیں حضرت، جنازہ کوئی زندہ کا ہی پڑھتا؟ کہ نہیں، میں اجازت لے رہا ہوں آپ سے، زندہ کا پڑھاؤں کہ مردہ کا؟ وہ مردہ کا ہی ہوتا ہے حضرت صاحب، جنازہ مردہ کا پڑھائیں۔ اب پھر کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، میرے مرشد نے کہا۔ اب پلان تھا بس اشارہ تھا، کھکارتے رہ گئے، اٹھ نہ سکا، سلام پھیرا، لے جاؤ دفن کر دو، ہٹایا تو مر چکا تھا۔ کہا یہ کیا ہوا؟ کہا میں نے پہلے ہی پوچھا تھا کہ زندہ کا پڑھاؤں کہ مردہ کا پڑھاؤں۔ اب جس پر عبد القادر نے 4 تکبیریں پڑھ دی ہے، اب قیامت کے سوا اس کو کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ علامہ خیر ہے، اے غوث وہ تیکا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں، مارا تیرا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام۔